الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جزاء الاعمال کا درس چل رہا ہے۔ اس کتاب کا چوتھا حصہ ہے جس میں نیکیوں کے فوائد اور ثمرات کا آخرت میں کیا اثر ہے۔ جو انسان نیکی کرتا ہے اس کا آخرت کے اندر انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے جس آیت پر بات چل رہی تھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین، کہ جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور متقین کہتے ہیں متقی اللہ سے ڈرنے والے کو، کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچ جائے، اللہ کے ڈر سے نیکی کو اختیار کرے، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، جاہ کی چاہت اس کے دل کے اندر نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی سے نفرت اور عداوت نہ ہو، تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، خود پسندی نہ ہو۔ یہ متقی ہے، اور ایسے متقین کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ اور پھر آگے اس کی کچھ خصوصیات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جنت ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تنگی میں اور فراخی میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس تنگی ہے تو کیا خرچ کریں اور مال کی زیادتی ہے تو کیا خرچ کریں،
بس جس حال میں بھی ہوں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بظاہر مال بہت تھوڑا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ اس مرتبہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، کہ ان کے پاس مال کم ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے۔ اور یہ صحابہ کے اندر ایک ایسی حرص تھی کہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، مال پیش کر دیا، پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مال میرے پاس تھا اس مال کا نصف لے آیا، نصف گھر چھوڑ آیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گٹھڑی اٹھائے چلے آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے اور گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ گھر میں تھا وہ سب لے آیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ آیا۔ اب بظاہر حضرت ابو بکر کا مال کم تھا کمیت کے اعتبار سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مال زیادہ تھا کمیت کے مقدار کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ان کا وہ کل تھا، ان کا وہ نصف تھا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ یہاں پہ سبقت لے گئے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین ہے، ذی الہجرتین ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں اور دو مرتبہ ہجرت کی سعادت بھی انہیں حاصل ہوئی۔ ایک اسلام کی جو پہلی ہجرت تھی حبشہ کی جانب، وہ ہجرت بھی کی، اور پھر دوسری ہجرت مدینے کی جانب یہ بھی کی۔ تو دو ہجرت والے کہلاتے ہیں، اور دو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں آئیں۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے حضور کی خدمت میں پیش کیے، پھر 200 اونٹ پیش کیے، پھر 300 اونٹ پیش کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عثمان جو چاہے کرے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یعنی اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے مسلمان آئے تو پانی کی قلت تھی، ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، یہودی کا قبضہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس کنویں میں مسلمانوں کے ڈول جاری کرا دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہودی کے پاس پہنچے، کہا کہ بھئی کنواں بیچ دے، وہ تو پیسوں سے پانی بیچتا تھا، تو وہ کنواں کیسے بیچ دیتا؟ اس نے کہا یہ تو میں نہیں بیچتا۔ تو کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، آدھا بیچ دو۔ یہودی تو لالچی ہوتا ہے، تو اس نے کہا آدھا کیسے ہو سکتا ہے، کنواں آدھا کیسے ہوگا؟ کہا کہ اس کی قیمت طے کرو، اس کی آدھی قیمت مجھ سے لے لو۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے اور ایک دن تم پانی بیچنا۔ تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ کنواں بھی میرے پاس رہے گا اور میرا کاروبار بھی چلتا رہے گا۔ تو وہ راضی ہو گیا، پیسے لے لیے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، مسلمانوں کے ڈول جاری ہو گئے۔ اب مسلمان اپنے 2 روز کی ضرورت کا پانی ایک دن میں بھر لیتے تھے، اب یہودی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اب اس نے جب دیکھا کہ اب تو کوئی گاہک آتا ہی نہیں ہے، کہا کہ بھائی باقی آدھا بھی لے لو، اور وہ باقی آدھا بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور وہ کنواں اور وہ باغ مزرعہ عثمان کے نام سے آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے، بیر عثمان۔ تو بے شمار ان کی سخاوت کے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑا، اور قحط کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے آئے، 100 اونٹ، بڑے بڑے مدینے کے تاجر آ گئے اور کہا جی جتنے کا یہ مال ہے اس سے ڈبل نفع پر ہمیں آپ بیچ دیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں ایسے کو بیچوں گا جو مجھے اس سے زیادہ نفع دے گا۔ پوچھا کہ اس سے زیادہ نفع کون دے گا؟ ہم تو ڈبل نفع آپ کو دے رہے ہیں، اس سے زیادہ کون دے گا؟ فرمایا کہ ہاں، اس سے زیادہ نفع مجھے ملے گا۔
اور پھر وہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، ہمیشہ کے لیے اسے محفوظ کر لیا۔ اور حقیقت یہی ہے، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی اور فرمایا کہ اس کا گوشت تقسیم کر دو۔ جب آپ گھر تشریف لائے، پوچھا کہ گوشت تقسیم ہو گیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضور ایک ران باقی ہے، باقی تو تقسیم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو تقسیم ہو گیا وہ باقی ہے، جو تقسیم ہو گیا وہ باقی ہے، یہ باقی نہیں ہے۔ یعنی جو خود استعمال کیا یا اپنی ضرورت کے لیے رکھا تو یہ باقی نہیں ہے، باقی وہ ہو گیا جو اللہ کے راستے میں چلا گیا، یعنی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ تو ایمان والے بندوں کی یہ پہچان ہے جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ تنگی میں اور فراخی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، بہت بڑی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، کہ سخی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا یہ حبیب اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، ولو کان فاسقا، اور یہ فاسق نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کر رہا ہے، یہ فاسق نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی پہچان جو تھی یہ بیان فرمائی کہ جنت متقین کے لیے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ تنگی میں فراخی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے ہیں، غصہ کاظم غیظ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جتنے قسم کے بھی مشروبات پیتا ہے، جتنے قسم کے بھی گھونٹ وہ پیتا ہے، اس میں بہترین گھونٹ آپ نے فرمایا کہ غصے کا گھونٹ ہے، کہ جب غصہ آئے اس غصے کو پی جائے، اس غصے کو جاری نہ کرے، یہ بہترین گھونٹ ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آئے اپنے غصے کو قابو میں رکھے، یہ فرمایا کہ پہلوان ہے۔ تو غصے کو قابو میں رکھنا، غصہ جاری نہ کرنا، کیونکہ جب آدمی غصہ جاری کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پہ ظلم ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی سے کوئی ناگواری کی بات، کوئی تکلیف پہنچی ہے، غصہ آ گیا، اب اس غصے میں اتنی تکلیف تو اس کو دے سکتا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ جتنا اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے ساتھ برائی کی، اتنی برائی آپ بھی کر سکتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے۔ لیکن اتنے پہ انسان راضی نہیں ہوتا، انسان اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک بات کہے یہ 10 کہنا چاہتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرما دیا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو درگزر کر دے، درگزر کرے۔ اور یہاں بھی دوسری بات یہی فرمائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ اور وہاں بھی وہ بات فرمائی کہ برائی کا بدلہ اتنی برائی جتنی برائی اس نے آپ کے ساتھ کی ہے، لیکن انسان کی اس میں تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ ایک کی 10 نہ سنا دے۔ تو آگے اللہ نے اس کے اجر کو بیان کر دیا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر تم درگزر کرو، اصلاح کرو، درستی کرو، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انسان جذبات کی رو میں بہہ جائے، غصے میں آپے سے باہر ہو جائے، غصے میں دوسرے پر ظلم کرنے لگے، اور زبان کی جو کاٹ ہوتی ہے نا، جب آدمی جذبات اور غصے میں ہوتا ہے، وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ تلوار کا لگا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو لگا ہوا زخم ہے وہ نہیں بھرا کرتا۔ اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اس زبان کی حفاظت پر، زبان کو قابو رکھنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ ایک جو 32 دانتوں کے درمیان ہے زبان، اور ایک جو 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ،
ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ تو اس لیے کبھی جذبات میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے مجھے تکلیف کتنی پہنچائی ہے، اس نے قصور کتنا کیا ہے، اور پھر یہ سوچے کہ میں اللہ کا کتنا قصوروار ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں اللہ کا زیادہ قصوروار ہوں، میں زیادہ بڑا مجرم ہوں، اس نے میرا اتنا جرم نہیں کیا، اتنا قصور نہیں کیا جتنا میں اللہ کا قصوروار ہوں۔ اور پھر میرے اللہ کا میرے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ اللہ درگزر کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر وہ درگزر کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے۔ تو جب اللہ درگزر کرتا ہے تو پھر مجھے بھی درگزر کرنا چاہیے۔ آج میں زمین والوں کے ساتھ درگزر کروں گا، کل آسمان والا قیامت کے دن مجھ سے درگزر کرے گا۔ آج میں یہاں پر لوگوں کی غلطیوں کو معاف کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ میری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اور اس دن جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن انسان اس بات کا زیادہ مستحق ہوگا کہ اللہ آج اس کی غلطیوں سے درگزر کر دے، آج اللہ اسے معاف کر دے۔ ہر انسان کے دل میں یہ چاہت ہوگی کہ بس کسی طرح سے معافی مل جائے۔ اس معافی کا آسان راستہ یہ ہوگا کہ انسان دنیا میں لوگوں سے معاف کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے، اور اسی طرح معافی مانگنا بھی سیکھے، کہ جب محسوس کرے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اولاد سے، والدین سے، شوہر سے، بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اپنی غلطی کو محسوس کر کے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ معافی کا مانگنا، اس سے انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ معافی مانگنا یہ بڑے پن کی علامت ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا پن ہے کہ جبھی تو معافی مانگ رہا ہے۔ اور اگر معافی نہیں مانگتا تو پھر حجاب اور رکاوٹیں رشتوں کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں، کشیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے، دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اس قسم کا حجاب قائم نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنی انا کو رشتوں سے بڑا نہیں کرنا چاہیے۔ انا ہمیشہ چھوٹی ہونی چاہیے، رشتوں کا احترام زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر انا بڑی ہو گئی پھر رشتوں کا احترام کم ہوتا چلا جائے گا، اور رشتوں کے حقوق پامال ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر وہی ہوگا کہ گھروں کی زندگیاں وہ نفرت اور عداوت کا نمونہ بن جائیں گی۔ اور آج گھر گھر کا یہی ماحول ہے کہ گھر میں بجائے ایک پیار اور محبت کی فضا ہونے کے، آج نفرت ہے، عداوت ہے، دوریاں ہیں، کہ ایک دوسرے سے لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ارے بھائی، گھر کا ماحول تو ایک جنت کا نمونہ ہونا چاہیے۔ ایمان والے کے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں اسے جنت کا مزہ آئے۔ اور وہ جبھی ہوتا ہے کہ جب آدمی شریعت کی تابع داری کرتا ہے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ چلتا ہے، اللہ اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ یہ شروع میں آیت جو تلاوت کی ہے خطبے کے ساتھ، اس میں اللہ نے یہی فرمایا نا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن فرمایا وهو مؤمن، ایمان والا ہو۔ تو جو ایمان والا بندہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، نیک عمل کرتا ہے، کیا مطلب؟ شریعت کی تعلیمات پہ چلتا ہے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، حقوق کو وہ ادا کرتا ہے، حدود کو وہ پامال نہیں کرتا، اللہ کہتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اسے اس دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی، ستھری زندگی اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے عطا فرمائیں گے۔ لیکن کب؟ جب وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے گا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا، اللہ دنیا کے اندر حیات طیبہ عطا فرما دے گا، پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرما دے گا۔ تو والکاظمین الغیظ کے ساتھ والعافین عن الناس بیان فرمایا کہ غصے کے گھونٹ کو پینے والے اور اس کے ساتھ لوگوں سے درگزر کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ امام زین العابدین کا واقعہ آتا ہے نا کہ ان کی خادمہ تھی، تو شوربے کا گرم گرم پیالہ لا رہی تھی، کہیں ٹھوکر لگی، اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا، چھوٹا ایک بچہ تھا، اس بچے کے اوپر وہ گرم گرم شوربہ گرا، بچہ انتقال کر گیا۔ تو غصے سے دیکھا، ظاہر ہے کہ ایک بچہ جان سے چلا جائے، خادمہ کی غلطی ہو،
جب غصے سے دیکھا تو اس خادمہ نے کہا کہ اللہ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے قرآن میں، والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پینے والے ہیں۔ فوراً نظروں کو نیچے جھکا لیے، اور پھر کہا کہ آگے اللہ نے اور فرمایا والعافین عن الناس، کہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ کہا کہ جا اللہ کے لیے معاف کر دی۔ اس نے کہا حضرت آگے اور بھی ہے، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ ایسے محسنین سے، ایسے نیکوکار لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب اندازہ لگائیے، یہ اہل بیت کے اخلاق تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو غصے کے گھونٹ کو پینا اور درگزر کرنا اللہ، اور جب تک آدمی درگزر نہیں کرتا، اگر غصہ پی لیا اور درگزر نہیں کیا، اندر گھٹن رہے گی، اور جب وہ گھٹن رہے گی تو کینہ اور بغض پیدا ہو جائے گا۔ اس کینے اور بغض سے بچنے کا راستہ یہی ہے، تو معاف کر دے، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، تاکہ اندر بغض نہ ہو، گھٹن کی کیفیت اندر نہ ہو، کینہ پیدا نہ ہو۔ ورنہ جس سینے کے اندر کینہ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے غصے کے لیے، عداوت کے لیے، نفرت کے لیے کہیں اپنی آخرت کو قربان کر دے، نہیں۔ انسان کو اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا۔ اور اخلاق حسنہ میں یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ لوگوں سے درگزر کرنا۔ اور یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ لوگوں سے درگزر کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کہتا ہے میں تو اکثر درگزر کرتا ہوں۔ اور جب بندہ ایک بشر ہو کر جب لوگوں سے درگزر کرتا ہے، اللہ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے، اللہ کی نظر کرم اور نظر توجہ اس بندے پر ہو جاتی ہے، اچھا یہ میری مخلوق سے درگزر کرتا ہے۔ کتابوں میں واقع آتا ہے نا کہ ایک بزرگ تھے، کہیں سفر سے واپس آئے، رات گھر میں پہنچے تو بیوی سے پوچھا کہ کیا پکا ہے؟ اس نے کہا جی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ کہا کہ دے دو۔ اب کھچڑی جب کھانا شروع کی تو پھیکی تھی، اب کھچڑی ہو اور پھیکی ہو تو کیسے حلق سے اترے؟ لیکن کچھ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، برداشت کے ساتھ کھا لیا، اور یہ سوچ کر کھا لیا کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی سوچ کر درگزر کیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے کہا تمہارا کوئی عمل ہمیں پسند نہیں ہے، کوئی عمل تمہارا قبول نہیں ہے۔ اب تو پریشان ہو گئے، کیا کہیں؟ کہا کہ بس ایک عمل تمہارا ایسا ہے جو خالص ہماری رضا کے لیے کیا تھا، بس اس عمل کی بنا پر تمہیں معاف کیے دیتے ہیں، اور وہ عمل یہی تھا کہ تم نے ایک اللہ کی بندی سے اس لیے درگزر کیا تھا کہ ہماری نسبت کا خیال کیا تھا کہ چلو اللہ کی بندی ہے، چلو درگزر کرو، تو تم نے ہماری نسبت کا خیال کیا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، جاؤ آج ہم بھی تم سے درگزر کرتے ہیں۔ تو جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اور درگزر وہی کرے گا نا جس کے دل میں رحم ہوگا، وہی تو درگزر کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ جب بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوئی، پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا جی توحید لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ توحید لے کر آئے ہو؟ اس لیلۃ اللبن کو یاد کرو، دودھ والی رات کو جب دودھ پی کر پیٹ میں درد ہوا تو تم نے کہا کہ دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا، یہ تمہاری توحید ہے؟ کیا دودھ کے اندر تاثیر ہے کہ وہ پیٹ میں درد کر دے؟ اب تو پریشان ہو گئے۔ کہا کہ بس جب تمہاری توحید کا یہ حال ہے تو باقی اعمال کا کیا حال ہوگا؟ کوئی عمل قبول نہیں ہے، بس ایک نیکی ہے، اور وہ ایک نیکی یہ ہے کہ تم نے ایک بلی کے بچے پر رحم کھایا تھا، بلی کے بچے پر رحم کھایا تھا کہ رات، سردی کی سخت رات تھی، سخت سردی، تم جب اٹھے دیکھا کہ بلی کا بچہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے،
تو تمہیں اس کو رحم آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اپنے لحاف کے اندر اسے حرارت پہنچائی، اسے جگہ دی، اور جب اسے تم نے اپنے لحاف میں حرارت پہنچائی، اسے جگہ دی، اس کی سردی کو دور کیا، اس بلی کے بچے نے تمہیں دعا دی تھی، اس کی دعا کی بنا پر تمہیں معاف کیے دیتے ہیں، تمہیں بخشے دیتے ہیں کہ تم نے ہماری ایک مخلوق پر رحم کیا تھا۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے تھے کہ ایک بلی کے بچے پر رحم کرنا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ جب نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے تو انسان اگر انسانوں پر رحم کرے، انسان اگر انسانوں سے درگزر کرے، کتنا اللہ کا فضل حاصل ہوگا، کتنی اللہ کی رضا حاصل ہوگی، کتنے جنت کے درجات حاصل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان صفات کا حامل بنا دے، ان اچھی عادات کا اللہ ہمیں حامل بنا دے۔ تو ایک عورت کا واقعہ آتا ہے نا حدیث میں، فاحشہ عورت تھی، کئی سفر میں راستے میں جا رہی تھی، دیکھا کہ کتے کا بچہ ہے، پیاسا ہے اور کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، تو ترس آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، تو کنویں پر پہنچی، لیکن کنویں پر ڈول اور رسی کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنے پیر سے چمڑے کا موزہ اتارا اور اپنی اوڑھنی کے اندر باندھا اور کنویں سے پانی نکالا، کتے کے بچے کو پانی پلایا۔ فرمایا کہ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ کس لیے پسند آ گئی؟ کہ ایک مخلوق پر رحم کیا، اللہ کی مخلوق پر، چاہے وہ جانور ہے لیکن رحم کیا، اس پہ ترس آیا، اسے پانی پلایا۔ اس جانور پر رحم کرنے کی بنا پر اللہ نے اس فاحشہ عورت کو بخش دیا کہ جس کی زندگی بدکاری میں گزری تھی، اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسانوں پر اگر انسان رحم کرے، انسانوں سے اگر درگزر کرے، ارے اللہ اس سے کتنا درگزر کرے گا، کتنی اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، کتنی اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ تو یہ بات اس پر چل رہی ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ عرض کیا جائے گا کہ ایمان والے بندے کی اور جنتی جس کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اللہ ان خصوصیات کا حامل ہمیں بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.